یہاں آپ کو اہم خبر دیں، آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو مزید 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد رقم جاری ہوگی۔ معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول میں ہے۔ مشرق وسطیٰ کشیدگی سے معیشت کو خطرات لاحق ہیں۔ ٹیکس نظام بہتر بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہے۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے اشرف ملخم سے۔ جی اشرف۔ جی بالکل، جو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، جو آدمی سے ڈسٹرکٹ ہوئے تھے، بعد میں آن لائن ہی جاری رہے تھے، ان کے بعد آئی ایم ایف کی طرف سے جب باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ پاکستان کو 1 ارب جو اگلی قسط کی رقم ہے، جو ای ایف ایف جو پروگرام چل رہا ہے پاکستان کو، اس کے تحت ملے گی، اور 20 کروڑ ڈالر جو موسمی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے وہ جاری کیے جائیں گے۔ لیکن اس کا کہا گیا کہ جاری ہوں گے جب آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ سے ان سفارشات کی منظوری ہو جائے گی۔ تاہم جو ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا، بعد میں آن لائن مذاکرات ہوئے تو انہوں نے یہ سفارش کر دی ہے کہ پاکستان کو یہ رقم ملنی چاہیے۔ اس کے بعد جو آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ خدشات یا مطالبات تھے، ان میں خاص طور پہ کہا کہ صوبوں اور مرکز کے درمیان جو وسائل کی تقسیم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کام ہوگا، اور جو پاکستان کا ابھی تک جو کارکردگی ہے مجموعی طور پر، خاص طور پہ جو پاکستان کے سرپلس اکاؤنٹ کے بارے میں تھا کہ 1.6% کا ہدف تھا اس سال کے دوران، رواں سال کے دوران، وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ اگلے سال جس کو جو پاکستان کا سرپلس اکاؤنٹ ہے وہ 2% تک رہے گا۔ اس طرح جو جنگ کے اثرات، اس کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا، ساتھ کہا کہ اگر باہر کی ملک سے باہر جو بین الاقوامی سطح پر مہنگائی ہوتی ہے، اس کا اثر پاکستان کے پر بھی پڑ سکتا ہے، جس کی اسٹیٹ بینک نے ایک کمٹمنٹ دی ہے کہ مانیٹری پالیسی جس وقت وہ جاری رہے گی، اگر ضرورت ہوئی تو اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے شرح سود میں۔ جی دوسرا کہا گیا پاکستان کا جو گردشی قرض ہے، اس میں جو اضافہ روکنے کے لیے حکومت کو اپنی پالیسی جاری رکھنی ہوگی، جو ٹیرف ایڈجسٹمنٹس بر وقت کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو توانائی کے شعبے میں سبسڈی ہے اس کو بتدریج ختم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ صوبوں کے ساتھ معاملات ہیں، اور جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو اس کا دائرہ کار پاکستان نے وسیع کیا ہے، اس کو مزید وسیع کیا جا رہا ہے، تو کوئی غریب طبقہ ہے اس کو براہ راست کیش کی صورت میں جو ہے مدد دی جا سکے۔ اس طرح جو مہنگائی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی معیشت میں بہتری کے لیے اصلاحات ہیں، خاص طور توانائی کے شعبے کی ترسیل اور تقسیم کا جو نظام ہے، اس میں بھی پاکستان نے اپنی ابھی تک جو کارکردگی دکھائی اس سائڈ میں مطمئن ہے۔ اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ مستقبل میں بھی یہ جو اصلاحات جاری رہے گی۔ جو ایک اہم شعبہ تھا ایف بی آر کا، اس کے بارے میں ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ جو شارٹیج کے بارے میں کوئی نہیں کہا، جو پاکستان کا شیڈیول سے ہٹ کے جو ہدف پورا نہیں ہو رہا ٹیکس کلیکشن کے، اس بارے میں خاموشی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس بیس ہے ایف بی آر کا، اس کو وسیع کرنے اور ٹیکس نیٹ کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں اور اصلاحات کا عمل جاری رہے گا۔ ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، اس پہ بھی آئی ایم ایف ابھی تک نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان ہدف کے مطابق سارا کچھ جو ہے ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس کر رہا ہے۔ جی بہت شکریہ اشرف ملخم، آگاہ کرنے۔